بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ذاتی مصروفیات کی وجہ سے گروپوں کو زیادہ توجہ نہیں دے پاتا، لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ ہم نوسر بازوں سے بے خبر ہیں۔ ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اور جتنے بھی کمپنیاں آتی ہیں، جتنے بھی جاتی ہیں، سب پہ ہمارا نظر ہوتا ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کب یہ فراڈ کرے گی اور کتنے مہینے تقریباً چلے گی، کیونکہ ان نوسر بازوں کے اوپر ریسرچ کرتے ہوئے ہم نے تقریباً 3-4 سال گزارے۔ لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک تو ادھر نوسر باز ہے اور ان کے کرندے ہیں، باقی یہ جو نئے لوگ آتے ہیں پھر یہ کیوں ان کا ساتھ دیتے ہیں اور ان کی باتوں پہ یقین کرتے ہیں۔ جیسا کہ کیشورت میں ہم نے آپ لوگوں کو بتایا کہ یہ فراڈ کرے گی، آپ لوگوں کو بتایا گیا، پھر بھی آپ کچھ نوسر بازوں کی باتوں میں آ گئے اور آپ لوگوں نے ان میں انویسٹمنٹ کی۔ ابھی سب لوگ رو رہے ہیں، پٹ رہے ہیں اور ہمیں میسج بھیج رہے ہیں۔ ابھی مجھے رضیہ راز صاحب کی بھی کسی نے ویڈیو بھیجی جس میں وہ کیا بتاتا ہوگا، پوری تو میں نے نہیں دیکھی، لیکن لگ ایسے رہا ہے کہ دوبارہ کچھ کھچڑی پک رہی ہے۔ ابھی وہ آپ کے ساتھ کیا کرے گا ہم نہیں جانتے، لیکن اگر کوئی کمپنی آتی ہے یا آپ لوگوں کو پرانے پیسے ایکاموڈیشن کے نام پہ دیتی ہے یا وہ آپ کے ساتھ فراڈ نہیں کرتی، تو یہ ایک معاوضہ ہی ہو سکتا ہے۔ باقی چاہے میں آپ کو بولوں، میں جاوید خان کے فلانے کمپنی میں انویسٹ کرو، اور وہ اس طرح کا ویب سائٹ ہو جس طرح کے آپ تقریباً 10-15 سال سے دیکھ رہے ہیں، جی ٹی پے، ڈائمنڈ، ویلیڈاس، بی فار یو، کیش وار، سیکیورینیکس، لب لب لب، جتنے بھی ہیں تو سب نے فراڈ ہی کیا ہے۔ آپ ملک نویز سے پوچھے، راجہ ریاض سے پوچھے، سیف الرحمان سے پوچھے، یا ان کے جو دوسرے دوست ہیں ان سے پوچھے، یا باقی جتنے بھی آن لائن کمپنیاں پہلے گزر چکی ہے ان میں سے پوچھے کہ آپ کو وہ ایک کمپنی کا نام بتا دے جس کا کوئی فزیکل بیک گراؤنڈ ہو، کوئی بزنس کرتی ہو اور لوگوں کو ابھی تک پیسے دے رہی ہو۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ میرے خیال میں بی فار یو کا ایک ریکارڈ ہے، وہ 5 سال چلی ہے، اور یہ سب سے زیادہ ہی چلی ہوگی شاید، کیونکہ ان لوگوں کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک کو لوٹ کے ان کو بولتے ہیں کہ 10 کو اور لوٹو، پھر آپ کا کمیشن بن جائے گا، پھر ان 10 کو بولتے ہیں 10 کو اور لوٹو۔ سلسلہ جاری رہتا ہے اس ٹائم تک جب تک یا تو ان کے اوپر حکومت ہاتھ نہیں ڈالتی، یا پھر ایسا نہیں ہوتا کہ ان کا جو روزانہ فار ایگزامپل لوگوں سے فراڈ کے ذریعے کلیکشن ہوتی ہے وہ 10 کروڑ ہو، اور ان کو 12 کروڑ 11 کروڑ دینے پڑے، یا اس کے اوپر 1-2 لاکھ اوپر بھی ہو، تو پھر وہ 1-2 دن، مہینہ یا 5 دن جھٹکے سے چلائے گی، پھر آپ کے ساتھ فراڈ کرے گی۔ یہ اس ٹائم تک چلے گی جیسا کہ فار ایگزامپل 1 کروڑ دن کا آتا ہے اور یہ تقسیم 50 لاکھ 40 لاکھ یا 90 لاکھ کرتے ہیں، اس ٹائم تک یہ چلاتے ہیں۔ جیسے ہی کروڑ کے اوپر ان کو کچھ نقصان ہوگا، پھر کچھ دن چلا کے پھر آپ کو بتائیں گے کہ سسٹم میں مسئلہ ہے، اور پھر بند ہو جائے گی۔ ابھی آپ نے کسی کی بھی باتوں میں نہیں آنا ہے۔ سب سے پہلے میرے اوپر اعتماد مت کیجئے گا۔ جیسے ہی میں آپ کو بولوں کہ کسی انویسٹمنٹ کا یا پلان میں لے کر آیا ہوں، یا کمپنی لے کر آیا ہوں، یا ویب سائٹ لے کر آیا ہوں، تو میرے اوپر بھی کوئی آپ لوگ ٹرسٹ نہ کیجئے گا، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ میں بھی نوسر بازوں کے باتوں میں آ کے، یا انہوں نے مجھے ورغلایا ہے، یا میں جان بوجھ کے ان کے ساتھ مل کے آپ لوگوں کو لوٹنے کا پروگرام بنا رہا ہوں۔ تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے کسی کو بھی پیسے نہیں دینے ہیں، چاہے وہ جاوید خان ہو، چاہے وہ راجہ ریاض ہو، چاہے وہ ملک نویز ہو، چاہے کوئی اور علی بیجم چودھری مودری یا وغیرہ ہو، جو بھی ہو، کسی کو بھی آپ نے نہیں دینے۔ اپنے پیسے آپ کے پاس سنبھال کے رکھے، یہ آپ کے بچوں کی امانت ہے، اس کے اوپر کسی کا حق نہیں ہے، صرف آپ کا حق ہے۔ لیکن اگر آپ کسی کے اس میں دیتے ہیں، ہاتھ میں دیتے ہیں، تو یہ آپ کی غلطی ہے۔ میسج لمبا ہو جاتا ہے، باتیں تو بہت ہے کرنے کو، لیکن سمپل سی بات ہے کہ آپ نے کسی کی باتوں میں نہیں آنا ہے۔ ابھی میں نے سنا ہے کہ سیف الرحمان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ سب سے ملے گا 22 تاریخ کو۔ امپاسبل، مجھے نہیں لگ رہا۔ اگر وہ ملے گا تو یہ ایک اچھی بات ہے، لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ کسی سے ملے گا۔ تو آپ لوگوں کو جتنا بھی نقصان ہوا ہے ان کے لیے تو آپ لوگ کوشش کرتے نہیں ہے، گھر سے تو کوئی نکلا نہیں ہے، 4 سال ہو گئے، 3 سال تقریباً کچھ بھی ایکٹیویٹیز نہیں ہے، صرف گروپوں میں شور شرابہ ہوتا ہے۔ اور گروپوں میں شور شرابے کا یہ فائدہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو بچایا جائے، باقی وہی پرانے پیسے جو آپ کے ہیں وہ اللہ ہی آپ کو دلوا سکتا ہے، اور وہ صرف قانون کے ذریعے ہی مل سکتا ہے، ادارے ہی دلوا سکتے ہیں۔
हाँ, एक चीज है, अगर कोई नया वेबसाइट आते है उसमें आप लूटमार में हिस्सेदार बन जाते हैं तो फिर आपका फायदा हो सकता है, लेकिन अल्लाह को फिर भी जवाबदेह होना होगा आपको। मुझे यह समझ में नहीं आता कि इन लोगों को मौत भूला हुआ है, यानी ये लोग समझ रहे हैं कि उनको मौत नहीं आएगी, या फिर वो है सांप के ताप पे यकीन नहीं रखते, या फिर वो सिरे से मुसलमान ही नहीं है, रब बेहतर जानता है, हम कुछ नहीं जानते। लेकिन एक बार अगर किसी कंपनी में उन्होंने लूटा, जैसे जीटी में, फिर पे डायमंड में, फिर वैलिडास में, बी फॉर यू में, तो अभी ये लूटमार बंद क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इनको अपने पेट की खातिर आपके पेट में चूरा घूमना अच्छा लगता है। इनको अपना घर बनाने के लिए आपका मुंह से नवाला छीनना अच्छा लगता है। ये अपने घर को बनाने के लिए आपका घर बेच के उसको उधर यानी इन्वेस्ट करना, वो उनको अच्छा लगता है। तो ये आपको घर से बेघर करेंगे, खाने से आपको बगैर खाने के कर देंगे, और अगर आपके पास मोटरसाइकिल है तो ये आपको पैदल पे लेके आएंगे। इनसे खुद भी बचिए और दोस्तों को भी बचाइए। बाकी हमारा किसी के साथ कोई जाती दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो भी हम आपको बता रहे हैं सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि शायद हमारा अल्लाह हमको कुछ अजर देगा। बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। आपका भाई, आपका दोस्त जावेद खान।